ویلکم بیک۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وفاق کی علامت پیپلز پارٹی آج اندرون سندھ تک سمٹ کر رہ گئی۔ پنجاب میں نون لیگ اکھڑ گئی، خیبر پختونخوا میں JUI اور ANP کا وجود نظر نہیں آتا۔ بشعور لوگوں کو اب نیا راستہ تلاش کرنا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وفاق کی علامت پیپلز پارٹی آج اندرون سندھ تک سمٹ کر رہ گئی۔ پنجاب میں نون لیگ اکھڑ گئی، خیبر پختونخوا میں JUI اور ANP کا وجود نظر نہیں آتا۔ بشعور لوگوں کو اب نیا راستہ تلاش کرنا ہے۔ ابھی علی گور خان صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ سندھ کے آخری ضلع میں تشریف لائے ہیں۔ میری نظر میں یہ سندھ کا آخری نہیں، میری نظر میں یہ سندھ کا پہلا ضلع ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نظر سے دیکھیں۔ اگر آپ پنجاب کی طرف سے سندھ داخل ہو رہے ہیں تو گھوٹکی پہلا ضلع ہے جو آپ کو پنجاب اور سندھ سے جوڑتا ہے۔ وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی نے گھوٹکی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں جو وفاق کی علامت تھے آج ان کی سیاست کا ملک میں وجود نہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی مسلسل 10 سال کی حکومت ہے۔ کیا آپ لوگوں کی زندگی میں بدحالی آئی یا خوشحالی؟ وقت آ گیا ہے سندھ کا سیاسی مفکر فیصلہ کریں کہ انہوں نے نیا راستہ اختیار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا میرا فیصلہ تھا عمران خان کی قیادت میں ملک میں تبدیلی لانی ہے۔ جب تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا تب کہا گیا میں نے سیاسی خودکشی کر لی۔ سیاسی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ تبدیلی آنی ہے اور تبدیلی آ گئی۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا تجزیے کیے گئے اگر عمران خان وفاق میں حکومت بنا بھی لیں تو پنجاب میں حکومت نون لیگ کی ہی ہوگی۔ میرا پنجاب سے تعلق اور سندھ کے ساتھ رشتہ ہے۔ ملک میں رونما ہونے والی تبدیلی تمام عوام دیکھ رہی ہے۔ 2018 میں 1.25 لاکھ سندھ کے لوگوں نے بلے پر مہر لگائی۔ سندھ کے لوگ شعور رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا میری سیاسی آنکھ سندھ میں بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہی ہے۔ اگلے جنرل الیکشن میں سندھ میں بھی PTI کی حکومت دیکھ رہا ہوں۔ چاہتا تھا عمران اسماعیل آج پارٹی ترانہ گائے لیکن اب آپ گورنر بن گئے ہیں۔ کہ اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان ایک ایسی جماعت کی بنیاد رکھ رہے ہیں جس کی سوچ وفاق کی ہے اور جو وفاق کی علامت بنے گی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو وفاق کی علامت تھے وہ آج وفاق کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے، جو وفاق کے نمائندہ تھے وہ آج ان کا وجود آپ کو پنجاب میں دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ کے پڑوس میں ہے رحیم یار خان اور آپ یہاں سے شروع ہوئے اور چلے جائیں اٹک راولپنڈی تک۔ جو وفاق کی علامت تھے آج خیبر پختونخوا میں ان کا سیاسی وجود دکھائی نہیں دے رہا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار خان آفریدی کا کہنا ہے کہ اب کوئی بھی باہر سے پاکستان کے نظام کو مفلوج نہیں کر سکے گا۔ اب ملک کے آئین پر سودے بازی نہیں ہوگی۔ کوئی اب باہر سے فیصلہ ڈکٹیٹ نہیں کرا سکے گا۔ اندر بیٹھ کر دشمن کی بولی بولنے والے اپنا قبلہ درست کر لیں۔ ریاست اب کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار خان آفریدی کا کہنا ہے کہ اب کوئی بھی باہر سے پاکستان کے نظام کو مفلوج نہیں کر سکے گا۔ رینجرز ہیڈ کوارٹرز کراچی میں 26ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار خان آفریدی نے کہا کہ رینجرز نے سرحدوں کی حفاظت اور کراچی میں دہشت گردی کے خلاف کردار ادا کیا۔ رینجرز نے 5 سال میں 16,000 آپریشن کیے اور 12,000 سے زائد دہشت گرد گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیے۔ سندھ رینجرز کی کوششوں سے کراچی میں امن قائم ہوا۔ کراچی کی روشنی اور امن بحال ہو چکا ہے۔ کراچی ایک بار پھر معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ آج کی پریڈ کا معیار دیکھ کے مجھے دلی اور روحانی خوشی ہوئی ہے۔ میں اس اعلیٰ معیار اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے اصول اور کامیابی سے ٹریننگ مکمل کرنے پر آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ دن نہ صرف آپ کی زندگی کا اہم اور یادگار دن ہے
بلکہ آپ کے مستقبل کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سندھ رینجرز کے بہادر سپاہیوں اور جوانوں، یاد رکھیں، آج سے آپ پاکستان کے قابل فخر ادارے کا حصہ بن رہے ہیں۔ آپ کا ہر عمل آپ کے ادارے کی شناخت بنے گا۔ پاکستان رینجر سندھ ملک بھر میں اعلیٰ اقدار کی حامل ایک نہایت جری اور قابل ستائش فورس کے طور پہ پہچانی جاتی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ نے کہا کہ بیرونی کوششوں سے ہمارے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ آنے والا وقت پاکستان کا اور پاکستانیوں کا ہے۔ اب ملک کے آئین پر سودے بازی نہیں ہوگی۔ کوئی اب باہر سے فیصلہ ڈکٹیٹ نہیں کرا سکے گا۔ اندر بیٹھ کر دشمن کی بولی بولنے والے اپنا قبلہ درست کریں۔ ریاست اب کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ریاست اب بلیک میل نہیں ہوگی۔ اب کوئی بھی باہر سے یہاں کے نظام کو مفلوج نہیں کر سکے گا۔ خواتین و حضرات، موجودہ دور میں پاکستان کے دشمنوں نے ملک میں اندرونی خلفشار پیدا کرنے کے لیے 5th جنریشن وار کا سہارا لیا، جس کے اثرات بالعموم سندھ اور بالخصوص کراچی میں بھی رونما ہوئے، جن کا بطریق احسن مقابلہ کر کے پاکستان رینجر سندھ نے دہشت گردی اور بدامنی کے واقعات کا بر وقت تدارک کیا اور شہر کو اس طرح کے پرامن سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔ پاکستان رینجر سندھ نے بالخصوص شہر کراچی میں امن کی بحالی کے لیے گزشتہ 5 سالوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ میں ان کا تذکرہ کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ پاکستان رینجر سندھ نے اس عرصے کے دوران 16,500 سے زائد آپریشن کیے اور 12,000 سے زیادہ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس معیشت کی بحالی کا حل مرغیاں، انڈے اور بکریاں ہیں۔ اس سال کے اختتام پر 30 سے 40 لاکھ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے آ جائیں گے۔ معیشت ٹیکس وصولی سے بہتر ہوتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے کہا ہے کہ 8 مہینے گزرنے کے بعد ملک کی عوام مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن 6 لاکھ نوکریاں چلی جائیں گی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے کہا کہ عمران خان کو بٹھایا گیا تھا کہ وہ معاشی مشکلات ختم کرے، مگر وہ ایسا کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ محمد زبیر نے کہا کہ حکومت کے پاس معیشت کی بحالی کا حل مرغیاں، انڈے اور بکریاں ہیں۔ اس سال کے اختتام پر 30 سے 40 لاکھ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے آ جائیں گے۔ معیشت ٹیکس وصولی سے بہتر ہوتی ہے۔ میں زیادہ ظاہر ہے عوام کے لیے ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو زیادہ میں اکنامک جارگنز یا اعداد و شمار کم استعمال کروں گا، لیکن 1-2 ضرور کروں گا بتانے کے لیے کہ کتنی مشکل میں ہم آ چکے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 2 سب سے امپورٹنٹ جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس سے عوام کی بہتری نظر آنے کی صورت نظر آتی ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کیسے گرو کر رہی ہے اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کی انکم کیسے بڑھ رہی ہے، اور دوسری مہنگائی۔ سو یہ ڈبل ایک امپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی گروتھ اوپر جا رہی ہے اور مہنگائی نیچے جا رہی ہے انفلیشن ریٹ، تو زبردست یہ ایک کنٹریبیوشن کسی بھی حکومت کا ہو سکتا ہے، جیسے PMLN کی حکومت میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے کہوں گا اپنی پرانی تقریریں سن لیں، کچھ شرم آئے گی۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں بڑھے جتنے ان 8 ماہ میں بڑھے ہیں۔ ہم لاتے تو یہ بھیک ہوتی اور وہ لائیں تو یہ پیکج ہو گیا۔ ہم نے IMF کی شرائط نہیں مانی۔ رہنما مسلم لیگ نون نے کہا کہ عمران خان کا دعویٰ تھا کہ ٹیکس وصولی دگنی کر دیں گے، جبکہ اب یہ حالت ہے کہ ٹیکس ہی جمع نہیں ہو پا رہا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتے تھے کہ لیڈر ایماندار ہو تو لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ خان صاحب کو سب سے زیادہ دھچکا ٹیکس وصولی نہ ہونے سے لگا ہے۔ سابق گورنر سندھ نے کہا کہ عمران خان 10 سال کا ذکر کرتے ہیں۔ مشرف کا ذکر کرتے ہوئے ان کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت کے کئی وزیر پرویز مشرف کابینہ کے ہیں۔ جو رزلٹ ہوگا وہ پاکستان میں غربت کی جو لکیر ہے اس سے نیچے تقریباً 30 سے 40 لاکھ پاکستانی ایڈ ہوں گے جب سے PTI کی حکومت آئی ہے، اور جب یہ فسکل ایئر اینڈ ہوگا 30 سے 40 لاکھ پاکستانی
غربت کی لکیر سے نیچے آئیں گے. اور یہ بڑا سمپل سا فارمولا ہوتا ہے, اس میں کوئی عمران خان کی کوئی ویژنری تھنکنگ نہیں چاہیے. گروتھ ریٹ آدھا ہوگا, یعنی کہ انکم آدھی ہوگی اور مہنگائی ڈبل ہوگی. یہ میرے اعداد و شمار نہیں ہیں, 3.5% اسٹیٹ بینک آف پاکستان پریڈکٹ کر رہا ہے اور تمام انسٹیٹیوشنز. پاکستان کے معروف گلوکار جواد احمد نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنے کارکنوں کو برداشت کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. جس انسان کی سیاست کی بنیاد دوسروں پر تنقید ہو, اسے تنقید برداشت بھی کرنی چاہیے. عمران خان 22 سال سے سیاست میں ہیں, انہیں کسی نے ووٹ نہیں دیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. نامور گلوکار جواد احمد کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنے کارکنوں کو برداشت کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. جس انسان کی سیاست کی بنیاد دوسروں پر تنقید ہو, اسے تنقید برداشت بھی کرنی چاہیے. عمران خان 22 سال سے سیاست میں ہیں, انہیں کسی نے ووٹ نہیں دیا. ان کے ووٹ کی بنیادی وجہ نواز شریف اور شہباز شریف پر تنقید تھی. عمران خان صاحب نے تو اپنی ساری کی ساری پولیٹکس جو ہے وہ 2 لوگوں کو ٹارگٹ کر کے بلڈ کی ہے, نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب. سب کو معلوم ہے. تو جب وہ ٹارگٹ کرتے رہے ہیں, اگر آپ کو معلوم ہوگی یہ جو ان نوجوانوں کے ساتھ ایک میری گزارش ہے, ذرا آپ یہ سنیں غور سے, جن لوگوں کو بھی عمران خان صاحب بڑے اچھے لگتے ہیں, پی ٹی آئی بھی اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں, کہ آپ کے ہی والدین تھے, آپ کے ہی رشتہ دار تھے, آپ کے اپنے دوست یار تھے جو عمران خان صاحب کو ووٹ ہی نہیں دیتے تھے. یہ تو عمران خان صاحب 22 سال سے جو کر رہے ہیں سیاست, اس میں ان کو 3 دفعہ تو ووٹ نہیں ملا. یہ تو اب جا کے ان کو ووٹ ملا ہے 2013 میں پہلی دفعہ, اور پھر 2018 میں حکومت بنائی ہے انہوں نے. تو انہوں نے بلڈ تو پچھلے 10 سال میں کیا ہے. وہ کس طرح کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف انہوں نے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے خلاف بات کر کے کیا ہے. لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جواد احمد کا کہنا تھا کہ عمران خان نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. عوام کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے. اگر ان کے کارکن تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو ملک میں سیاست کیسے چلے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے, انہوں نے کیا ہے. تو اگر ان کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو یہ لوگ جو ہے برداشت نہیں کرتے. مطلب آپ کے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بنے ہی اس کی وجہ سے ہیں کہ وہ تنقید کرتے تھے لوگوں کے اوپر, اور جائز تنقید کرتے ہوں گے. میں نے کب کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کرتے تھے, لیکن جب ان پہ تنقید ہوگی, اور کیوں ہوگی, اس لیے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, اس لیے کہ لوگ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے, گیس کے بل نہیں دے پا رہے, اور لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں, لوگ پریشان ہیں. ابھی ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا. تو ہماری ایک سیاسی جماعت ہے پراؤڈلی پارٹی پاکستان, ہم آئے ہی 99% کی نمائندگی کرنے کے لیے ہیں. ہم مڈل کلاس محنت کش نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں اس ملک میں, جو آج تک کسی نے نہیں کی. ہم اس طبقے کی بات کریں جو پسا ہوا ہے. تو اگر ہم عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے اور جائز نہیں بنائیں گے تو پھر اس ملک میں سیاست کیسے ہوگی؟ جواد احمد کا مزید کہنا تھا کہ جتنے لوگ عمران خان کو جانتے ہیں اتنے ہی مجھے بھی جانتے ہیں. اگر عمران خان کے کارکن بغیر کسی وجہ کے بدتمیزی کرتے ہیں تو عمران خان کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. ایسا عقل کو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی مذمت کرنی چاہیے تھی اس بات کی. میں ایک پبلک فگر ہوں. اس ملک میں جتنے عمران خان صاحب کو لوگ جانتے ہیں اتنے مجھے بھی جانتے ہیں. اس ملک کے دیہاتوں میں, شہروں میں, گاؤں میں, ہر جگہ قصبوں میں مجھے جانا جاتا ہے. کروڑوں لوگ جو ہیں وہ میرے گانے سنتے ہیں, کروڑوں لوگ ہیں جو میرے آرٹ سے مستفید ہوتے ہیں, اور اب میری پولیٹکس میں بھی وہ دھیان رکھ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو عمران خان صاحب, اگر آپ کی جماعت کے لوگ عہدے دار آپ کے وہاں پہ فیصل آباد کے اندر, اگر وہ آ کے ایک پبلک فگر کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے بدتمیزی کرتے ہیں, بد لحاظی کرتے ہیں, تو عمران خان صاحب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ مذمت کریں اس کی. اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV.